بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2025 ہے اور آج سورۃ الطور کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 تا 28، 25 to 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بعضهم بعض ان کے، علی بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے، قالوا وہ کہیں گے، انا کننا بلا شبہ ہم تھے، قبل پہلے، فی اہلنا اپنے اہل میں، مشفقین ڈرنے والے، فمن اللہ پھر اللہ نے احسان کیا، علینا ہم پر، وبقانا اور اس نے ہم کو بچایا، عذاب السموم لو کے عذاب سے، انا کننا بلا شبہ ہم تھے، من قبل پہلے ہی، ندعوہ اس کو پکارنے والے، انہو ہوا بے شک وہی ہے، البر خوب احسان کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن بہت مہربان ہے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ دوسری بات تو وہ کہیں گے کہ ہم پہلے جب دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے تو اس وقت ڈرے سہمے رہتے تھے۔ تیسری بات، آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرما کر ہمیں جھلسانے والی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ چوتھی بات، ہم اس سے پہلے اس سے دعا مانگا کرتے تھے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے بڑا محسن بڑا مہربان۔ بزرگان محترم، جب جنت میں سارے جنتی بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے تب وہ ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے حالات اور اعمال کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہاں کی زندگی تم نے کس طرح گزاری، تم وہاں کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے، اب تمہیں دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو وہ آپس میں جواب دیں گے کہ ہم تو دنیا میں اللہ کے عذاب سے اور اس کی سزاؤں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے اور اسی کا کہنا مانتے تھے، اسی کے حکموں پر چلا کرتے تھے، مگر پھر بھی دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کے مستحق تو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ دنیا میں تو ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ان اعمال کو ہمارے لیے آسان کر دیا جو جنت میں جانے کا سبب بنتے تھے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت تو دیکھو، اس نے ہمیں اس حسین پرعیش جنت میں داخل کر دیا، اور ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، لہذا اس نے ہماری دعاؤں کو سن لیا اور ہم نے اس سے جو مانگا تھا وہ اس نے ہمیں عطا کیا۔ یقین جانو کہ وہ اللہ بڑا محسن اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہماری پکڑ کرنے پر بیٹھ جائے تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمال کے بدلے ہمیں جنت میں ڈالا جائے۔ ہماری عبادتوں میں وہ اخلاص اور الہیت نہیں ہے جو اسے مقبول درجے تک پہنچا پائے، وہ دل جمعی، وہ ایک سوئی ہماری عبادتوں میں نہیں جو اللہ کو مقصود ہے۔ ان سب کے باوجود اس رب نے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرما کر آج ہمیں ان حسین باغات میں پرسکون زندگی عطا کی۔ یہ اس کی مہربانی اور رحم ہی کا نتیجہ ہے جس پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یعنی یہاں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہاں جس آپسی گفتگو کا تذکرہ ہے وہ اس وقت ہوگی جب تمام لوگ دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد
اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، تب آپس میں اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ لیکن درست قول وہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جنت میں جب بیٹھیں گے وہاں پر یہ گفتگو کریں گے، اور سیاق و سباق بھی اسی قول کے راجح ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔